بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو مغنی الادیب میں باب اول میں ہے۔ عرض ہوا کہ بحث ال کے بیان میں تھی۔ الف لام عربی زبان میں 3 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، عرض ہوا کہ ال یا الذی کے معنی میں ہے، یا حرف تعریف ہے، یا الف لام زائدہ ہے۔ تنبیہن کے ذریعے سے ابن ہشام اس الف لام کی اہمیت اور اس بحث کی ایک تطبیقی اور عملی تمرین کروانا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ تمرین ایک تاریخی قصہ ہے، جس تاریخی قصے کے اندر اس الف لام کی تمرین کرواتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہارون رشید نے اپنے زمانے کے قاضی القضات یعنی ابو یوسف کی طرف ایک نامہ لکھا، جس نامے اور خط کے اندر 2 شعر بھیجے اور ان اشعار کے ذریعے سے ایک فقہی مسئلے کے بارے میں پوچھا۔ خوب وہ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ اپنی بیوی کو کہے کہ میں نے تمہیں 3 طلاقیں دی، تو اہل سنت برادران کے ہاں یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہے کہ میں نے تمہیں 3 طلاقیں دی تو اس خانم کو، اس کی بیوی کو 3 طلاقیں ہو جاتی ہے، یعنی اب وہ حق کے رجوع نہیں رکھتا۔ اور اگر فقط ایک مرتبہ کہے کہ انت طلاقن، تو اس صورت میں 1 طلاق واقع ہوگی۔ البتہ جیسا کہ عرض کیا کہ یہ فتویٰ اہل سنت کے مطابق ہے۔ شیعہ فقہ جعفریہ کے اعتبار سے نقطہ نگاہ سے ایسے نہیں ہے، کیونکہ بقول شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے اگر ایک بندہ 3 طلاقیں ایک ہی لفظ کے ساتھ کہے، یعنی اسے کہے کہ میں نے طلقت کے ثلاثاً، میں نے تمہیں 3 طلاقیں دی، تو شیعہ فقہ کے اندر بقول شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ہمارے اکثر فقہا کہتے ہیں کہ 1 طلاق واقع ہوگی، چاہے وہ کہے کہ میں نے 3 طلاقیں دی، چاہے وہ کہے کہ 1 طلاق دی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ بعض ہمارے بزرگان کا تو فتویٰ ہے کہ اگر ایسے کہ طلقت کے ثلاثاً، تو اصلاً طلاق واقع نہیں ہوگی، یہ طلاق کا صیغہ ہی غلط ہے، لہذا طلاق واقع ہی نہیں ہوگی۔ لہذا یہ تو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ابھی ہم آپ کے سامنے مسئلہ بیان کر رہے ہیں فقہ جعفریہ کے مطابق نہیں ہے، اہل سنت کے مطابق ہے۔ اچھا، اہل سنت کے مسئلے کو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ خوب ہمارا مقصد اس مسئلے کے بارے میں گفتگو کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے کہ الف لام کے بارے میں تمرین کریں۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھیے گا، وگرنہ مسئلہ یہ خود فقہ اہل سنت کے ہاں ہے کہ اہل سنت کے ہاں ہے کہ اگر ایک ہی مرتبہ شوہر اپنی بیوی کو کہے کہ میں نے تمہیں 3 طلاقیں دی تو 3 طلاقیں واقع ہو جائے گی۔ خب 3 طلاقوں میں پھر رجوع نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اگر ایک مرتبہ کہے، یعنی کہے طلق تو کہ، یا انت طلاق، یا انت طالق، تو خوب 1 طلاق واقع ہوگی۔ یہ اہل سنت کیا مسئلہ ہے۔ اچھا، اس مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ادبی سوال جو ہارون رشید نے قاضی ابو یوسف کی طرف بھیجا کہ اس شعر کے اندر جو شاعر اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، اب آپ بتائیں کہ اس کی بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائے گی یا 1 طلاق ہوگی؟ میں پہلے شعر کا ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آتے ہیں اور اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیں شعر اس طریقے سے، شاعر اپنی بیوی کو کہتا ہے فَإِن تَرْفِقِي
رفق یعنی وہی ملائمت. فَإِن تَرْفِقِي یا ہند فَالرِّفْقُ أَيْمَنُ، اے ہند اگر تم ملائمت کے ساتھ رہو تو یہ رفق، نرمی، ملائمت مبارک ہے، اچھی چیز ہے. لیکن وَإِن تَخْرَقِي یا وَإِن تَخْرُقِي، اور اگر تو خرق یعنی خراب کام کرنا، بدتمیزی کرنا، درست ہے. وَإِن تَخْرُقِي، اگر تم غلط کام کرو اور بد اخلاقیاں کرو. وَإِن تَخْرُقِي یا ہند فَالْخُرْقُ أَشْأَمُ، اشأم وہی شوم یہاں پر معنی وصفی رکھتا ہے کہ یعنی بری چیز ہے. وَإِن تَخْرُقِي یا ہندو، اے ہند اگر تو بد اخلاقی کرے اور خراب کام انجام دے تو فَالْخُرْقُ أَشْأَمُ، تو یہ جو خرق ہے، بدتمیزی ہے، بد اخلاقی ہے، یہ شوم ہے اور بدترین چیز ہے. فَأَنْتِ طَلَاقٌ، میں نے تمہیں طلاق دی. وَالطَّلَاقُ عَزِیمَةٌ ثَلَاثُ، کہ اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. عَزِیمَةٌ ثَلَاثٌ پڑھیں یا عَزِیمَةً ثَلَاثٌ پڑھیں، کہ یہ اس کے بارے میں پوری بحث ہے کہ انشاءاللہ ابھی آئے گی. عزیمہ وہی اس میں مفعول کے معنی میں ہے، یعنی عزیمہ یعنی مضمومہ یعنی یقینی، پکی، درست ہے. خوب، تو اس جملے پر تو پوری بات رکی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ اس ٹکڑے کا ترجمہ، ترکیب، دقیق وہ پوری بحث میں ابھی آئے گی. فَأَنْتِ طَلَاقٌ وَالطَّلَاقُ عَزِیمَةٌ ثَلَاثٌ، اور جو کامل اور مکمل پکی طلاق ہوتی ہے وہ 3 طلاقیں ہیں. وَمَنْ يَخْرُقْ أَأَقُّ وَأَظْلَمُ، اور جو بھی بد اخلاق ہو، خراب کام کرے، أَأَقُّ وہ بدتر ہے، وَأَظْلَمُ اور بہت زیادہ ظلم کرنے والا ہے. یہ میں نے شعر کا ابتدائی ترجمہ کر لیا تاکہ بحث کی طرف وارد ہو. آغائے ابن ہشام کہتے ہیں کہ یہ شعر ہارون الرشید نے قاضی ابو یوسف کو لکھا. کہا کہ اب بتاؤ یہ جو اس نے جملہ کہا فَأَنْتِ طَلَاقٌ وَالطَّلَاقُ عَزِیمَةً ثَلَاثٌ، یہ 3 طلاقیں ہوں گی یا 1 طلاق ہوگی؟ تو قاضی ابو یوسف کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے یہ فقط فقہی مسئلہ تو نہیں ہے، ادبی بھی ہے، نحوی بھی ہے اور فقہی مسئلہ ہے. لہذا وہ آتے ہیں آغا کسائی کے پاس، کہ کسائی بہرحال بہت بڑے نحوی تھے، دربار عباسی میں بھی ایک اچھی خاصی شان و شوکت رکھنے والے ہیں. اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ آغا کسائی آپ مجھے بتائیں کہ اس شعر کے اعتبار سے شاعر نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی ہے یا 3 طلاقیں دی ہیں؟ تو کسائی کہتا ہے کہ یہاں پر تفصیل ہے، اس بات کے ساتھ مربوط ہے کہ آپ عبارت کی ترکیب کیسے کرتے ہیں. خوب، یہ پڑھے لکھے اور مجتہد بندے کا کام ہوتا ہے. جیسے سوال ہوتا ہے نا، تو ایک پڑھا لکھا اور مجتہد قسم کا بندہ وہاں پر تفصیل دیتا ہے، مختلف شکوک کو مد نظر رکھتا ہے اور اس کے بعد جواب دیتا ہے. لیکن جو جاہل آدمی ہوتا ہے اسے معمولاً آپ جتنا بھی مشکل سوال کریں 2 منٹ میں بس سوچے گا ہی نہیں، فوراً جواب دے دے گا. اب یہ معمولاً ان پڑھ لوگوں کی علامت ہوتی ہے کہ فوراً بس ٹوٹ پڑیں گے اور 2 منٹ میں جو بھی سوال آپ اس سے پوچھیں 1 منٹ میں جواب دے دیں گے. پڑھا لکھا انسان سوچتا ہے، اس کے مختلف شکوک، اس کی مختلف تفصیلات کو مد نظر رکھتا ہے اور ان تفصیلات کے اعتبار سے جواب دیتا ہے. تو آغا کسائی کہتے ہیں کہ آئیں اور آپ دیکھیں کہ اس عبارت کی ترکیب کیسے کرتے ہیں. شعر پر نگاہ کریں کہ ہماری بحث کا عمدہ حصہ جو ہے وہ کیا دوسرے شعر پر ہے. کہتے ہیں کہ آپ دوسرے شعر میں جو پڑھ رہے ہیں فَأَنْتِ طَلَاقٌ وَالطَّلَاقُ عَزِیمَةً ثَلَاثٌ، کیسے پڑھتے ہیں؟ اگر آپ یہاں پر ثلاثن کو رفع دیں اور عزیمہ کو منصوب کریں، اس صورت میں 1 طلاق واقع ہوگی. یعنی ایسے عبارت پڑھیں فَأَنْتِ طَلَاقٌ وَالطَّلَاقُ عَزِیمَةً ثَلَاثٌ. اگر ایسے پڑھیں گے تو 1 طلاق ہوگی. بھئی 1 طلاق کیوں ہوگی؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ در حقیقت
اس نے کیا کیا ہے؟ یوں کہا ہے فَأَنْتَ طَلَاقٌ، میں نے تمہیں طلاق دی. خوب، ایک ہی طلاق ہے اسے، یہ تو ہو گیا. اور یہ بعد والا جو جملہ ہے کہ جس میں کہتا ہے وَالطَّلَاقُ ثَلَاثٌ عَظِیمَةٌ، ایک جملہ معترضہ ہے، جدا گانا خبر دے رہا ہے. وَالطَّلَاقُ ثَلَاثٌ عَظِیمَةٌ، اور جو مکمل اور پکی طلاق ہوتی ہے وہ 3 طلاقوں والی ہوتی ہے. یعنی یہ ایک اور جملہ اس نے بتایا ہے، خبر دے رہا ہے. بیوی کو ایک طلاق دی ہے، اس نے کہا فَأَنْتَ طَلَاقٌ، ایک طلاق ہو گئی، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. لیکن وَالطَّلَاقُ ثَلَاثٌ عَظِیمَةٌ، اور وہ جو کامل اور مکمل طلاق ہوتی ہے جس کے پاس شوہر اصلا بیوی کی طرف رجوع نہیں کر سکتا، وہ 3 طلاقیں ہوتی ہیں. بس یہ وَالطَّلَاقُ ثَلَاثٌ عَظِیمَةٌ ایک جداگانہ خبر ہے جو دے رہا ہے، نہ کہ اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں 3 طلاقیں دی. لہذا اگر ثلاثن کو تم رفع کے ساتھ پڑھو گے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی. اچھا، لیکن آغا کسائی کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو ثلاثن پڑھیں، یعنی عبارت کو یوں پڑھیں فَأَنْتَ طَلَاقٌ وَالطَّلَاقُ عَظِیمَةٌ ثَلَاثَةٌ، اگر ثلاثہ کو منصوب پڑھیں تو 3 طلاقیں واقع ہوگی. بھائی کیوں 3 طلاقیں ہوں گی؟ اس لیے کہ یہ ثلاثن مفعول مطلق ہے. فَأَنْتَ طَلَاقٌ سے طلاقن کے لیے مفعول مطلق ہے، یعنی کأنہ عبارت ایسے ہے فَأَنْتَ طَلَاقٌ طَلَاقًا ثَلَاثًا، میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں 3 طلاقوں والی. اور یہ جو جملہ ہے وَالطَّلَاقُ عَظِیمَةٌ، اس کا معنی یہ ہے کہ بابا اور طلاق بھی کیا ہے؟ یہ محکم طلاق ہو گئی، اب میں تمہاری طرف رجوع نہیں کر سکتا. یہ آغا کسائی نے جواب دیا قاضی ابو یوسف کو. ایک مرتبہ پھر تکرار کروں اگر آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو. آغا کسائی کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں آپ اس جملے کی ترکیب کیسے کرتے ہیں. اگر ثلاثن کو مرفوع پڑھیں تو اس صورت میں 1 طلاق ہوگی، اگر ثلاثن کو منصوب پڑھیں تو 3 طلاقیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اس کو مرفوع پڑھیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو شاعر ہے اپنی بیوی کو 1 طلاق دیتا ہے اور ایک خبر بتاتا ہے. خبر یہ بتاتا ہے کہ جب 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو طلاق محکم ہو جاتی ہے، لیکن میں نے تمہیں 1 طلاق دی ہے. یہ اس صورت میں ہوگا فَأَنْتَ طَلَاقٌ وَالطَّلَاقُ ثَلَاثٌ عَظِیمَةٌ. شاعر کہتا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی اور وَالطَّلَاقُ ثَلَاثٌ، اور جو 3 طلاقیں ہیں مزعومہ، وہ کیا ہوتی ہیں؟ یقینی ہوتی ہے. اگر 3 طلاقیں ہو جائیں تو پھر محکم ہو جاتی ہے. خب یہ ایسے 1 طلاق واقع ہوئی. لیکن اگر اس کو ثلاثن پڑھیں، منصوب کر کے پڑھے، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں ہوگا کہ 3 طلاقیں واقع ہوگی، کیونکہ ثلاثن مفعول مطلق ہوگا طلاقن، انت طلاقن کے لیے، طلاقن کے لیے. کیسے؟ ایسے فَأَنْتَ طَلَاقٌ طَلَاقًا ثَلَاثًا، میں نے تمہیں طلاق 3 طلاقیں دی. اور اس جملے کا معنی ہے وَالطَّلَاقُ عَظِیمَةٌ، یعنی یہ جو طلاق ہے یہ محکم ہو گئی. یہ جو میں نے تمہیں 3 طلاقیں دی ہیں، اب یہ طلاق بالکل محکم ہو گئی. آغا کسائی نے اس طریقے سے جواب دیا. اچھا، پہلے اس ٹکڑے کا مطلب سمجھیں اور اس کے بعد آتے ہیں ابن ہشام کی تحقیق کے بارے میں. تنبیہٌ، اس کو سمجھیں پہلے. کہتے ہیں تنبیہٌ، خبردار، توجہ کریں. قال الکسائی فی قول القائل، شاعر کے اس شعر کے بارے میں آغا کسائی نحوی نے یوں کہا. قاضی ابو یوسف جو کسائی کے پاس گیا تو اس نے اس شعر کے بارے میں یوں کہا فَإِن تَرْفِقِي يَا هِنْدُ فَالرِّفْقُ أَيْمَنُ وَإِن تَخْرُقِي يَا هِنْدُ فَالْخُرْقُ أَشْأَمُ فَأَنْتَ طَلَاقٌ وَالطَّلَاقُ عَظِیمَةً ثَلَاثُ وَمَنْ يَخْرَقْ أَحَقُّ وَأَظْلَمُ. ایسے کہ ترجمہ کیا. آغا کسائی کہتے ان رفع یا ان رفع ثلاثن، اگر اس شاعر نے ثلاثن کو نصب دیا ہے تو کیا ہوگا؟ طلقت واحدتن، تو اس نے 1 طلاق دی ہے. کیوں 1 طلاق دی ہے؟ اس لیے کہ ترکیب یوں ہوگی لِأَنَّهُ قَالَ، اس لیے کہ شاعر نے یوں کہا ہے
انت طلاقن، میں نے تمہیں طلاق دی، بیوی کو کہہ رہا ہے. ثم اخبر، طلاق ہو گئی، درست ہے، طلاق ایقاع ہے، انشاء ہے، ہو گئی. اس کے بعد ایک جدا کرنا خبر دے رہا ہے. ثم اخبر ان الطلاق التام ثلاث، اور جو طلاق تام ہوتی ہے وہ 3 طلاقیں ہوتی ہیں، یعنی والطلاق ثلاث عظیمہ ایسے. لیکن وَإِن نَصَبَهَا، لیکن شاعر نے اگر ثلاثن کو نصب دی ہے تو طلقت ثلاثن، یعنی پھر اس نے 3 طلاقیں دی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ معنی یہ ہوگا لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، یعنی فَأَنْتَ طَلَاقٌ طَلَاقًا ثَلَاثًا، میں نے تمہیں 3 طلاقیں دی. اگر والطلاق عظیمہ پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں وَمَا بَيْنَهُمَا جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ، اور جو درمیان میں آیا ہے وہ جملہ معترضہ ہے. ثلاثن کا تعلق پہلے والے فَأَنْتَ طلاق کے ساتھ ہے، فَأَنْتَ طلاق کے ساتھ ہے. خوب، یہ آغا کسائی نے جواب دیا. آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ اس بحث کا تعلق ہمارے الف لام والی بحث کے ساتھ کیا ہے، تو ابھی آ رہا ہے ربط، ابھی سمجھے. آغا ابن ہشام کہتے ہیں کہ آغا کسائی کی بات درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس ثلاثن کو آپ رفع کے ساتھ پڑھیں، دونوں احتمال ممکن ہے، ممکن ہے 1 طلاق ہو، ممکن ہے 2 طلاق ہو، اور ممکن ہے آپ ثلاثن کو منصوب پڑھیں اور وہاں پر بھی دونوں احتمال ہے، ممکن ہے 1 طلاق ہو، ممکن ہے 3 طلاقیں ہو. یہ بات غلط ہے کہ آپ کہیں کہ اگر ثلاثن کو رفع کے ساتھ پڑھے تو اس صورت میں قطعاً 1 طلاق ہوگی، نہ 3 طلاقوں کا احتمال بھی ہے. اور یہ بھی غلط ہے کہ اگر ثلاثن کو آپ منصوب پڑھیں تو قطعاً 3 طلاقیں ہوں گی، نہ وہاں پر بھی 1 طلاق کا احتمال ہے. دونوں صورتوں میں، چاہے آپ مرفوع پڑھیں چاہے آپ منصوب پڑھیں، دونوں صورتوں میں احتمال ہے کہ 1 طلاق ہو، احتمال ہے کہ 3 طلاقیں ہو. یعنی عبارت کے اندر یہ تحمل پایا جاتا ہے، عبارت کے اندر یہ ہے کہ ممکن ہے 1 مراد ہو، ممکن ہے 3 مراد ہو سکتا ہے. اچھا، وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے. آغا ابن ہشام کہتے ہیں کہ الف لام الطلاق میں کون سا ہے. ابھی دیکھیں جو ہماری بات الف لام کی تھی، کہتے ہیں کہ یہ الف لام کون سا ہے، اس الف لام کو مد نظر رکھیں. اچھا، آتے ہیں اور ہم آپ کو ترکیب کر کے بتاتے ہیں. اگر پہلے ہم ثلاثن کو مرفوع پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ثلاثن کو کیا پڑھتے ہیں؟ مرفوع پڑھتے ہیں. اچھا، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ جو الف لام ہے الطلاق میں، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ الف لام کون سا ہے. آیا یہ الف لام عہد ذکری ہے، یا یہ الف لام استغراق خصائص افراد ہے؟ کون سا ہے؟ یعنی الف لام آیا استغراق کے لیے؟ البتہ استغراق یہاں پر خصائص افراد والا ہوگا، استغراق حقیقی نہیں ہو سکتا. استغراق حقیقی یہاں پر ناممکن ہے، کہ اس کا بھی عرض کرتے ہیں کہ ایک منطقی نکتہ ہے. کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر کس الف لام کو قرار دیتے ہیں؟ خوب، اگر آپ یہاں پر الف لام عہد قرار دیں اور اس کو مرفوع پڑھیں تو 3 طلاقیں ہو سکتی ہیں. کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ فقط 1 طلاق ہوگی؟ کیسے 3 طلاقیں ہوں گی؟ 3 طلاقیں ایسے ہوگی. یہ احتمال ہے کہ آپ کہیں یہ جو الطلاق میں الف لام ہے، یہ الف لام عہدی ہے، عہد ہے، درست. اس صورت میں ترجمہ کیا ہوگا؟ اس صورت میں ترجمہ ایسے ہوگا، دقت کریں. فَأَنْتَ طَلَاقٌ وَالطَّلَاقُ، یہ الف لام کون سا ہوا آگا؟ الف لام عہد ذکری، یہ جو عہد والا. اور یہ طلاق عظیمتاً ثلاثون، یعنی یہ جو ہم نے طلاق ذکر کی ہے یہ پکی 3 طلاقیں ہیں. دیکھیں، بے شک ہم نے ثلاثن کو الطلاق مبتدا کے لیے خبر قرار دیا، یعنی دوسرے والطلاق اس الطلاق کو مبتدا کے لیے خبر قرار دیا، لیکن کیونکہ الف لام کو ہم نے الف لام عہد قرار دیا تو اس صورت میں ترجمہ اس طریقے سے فَأَنْتَ طَلَاقٌ وَالطَّلَاقُ، اور یہی طلاق جو ابھی ہم نے ذکر کیا ہے ثلاثن 3 طلاقیں ہیں. یہی جو میں نے تمہیں کہا انت طلاقن، یہی طلاق 3 طلاقیں ہیں، عظیمتاً یعنی محکم اور مضبوط.
پس رفع والی صورت میں بھی دیکھو کیا ہو گیا، 3 کا بھی احتمال ہو گیا۔ ایک کا احتمال تو آپ نے ذکر کیا، ترکیب جو ذکر کی آگاہ کسائی، آپ کی ترکیب درست، ایک ترکیب وہ ہے، اس ترکیب کے اعتبار سے ایک طلاق۔ لیکن دوسری ترکیب جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ثلاثن کو آپ بے شک مرفوع پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی 3 طلاقیں بن رہی ہیں۔ خوب کیسے 3 طلاقیں بن رہی ہیں؟ الف لام کو الف لام عہد قرار دے رہے ہیں۔ خوب جب الف لام کو الف لام عہد قرار دے رہے ہیں تو معنی یہ بنے گا وَالطَّلَاقُ ثَلَاثٌ عَظِیمَةٌ، اور یہ طلاق جو میں نے تمہیں ابھی کہا انت طلاق، یہ والی طلاق 3 طلاقیں ہیں، عظیمہ درالی کے مضبوط اور محکم طلاق ہے۔ پس مرفوع والی صورت میں بھی دیکھو 3 کا احتمال آ گیا۔ اچھا منصوب والی صورت میں 1 طلاق کا احتمال کیسے ہے؟ بھائی 3 طلاقوں والا احتمال تو وہی ہے جو آپ نے ذکر کیا آغا کسائی، وہ تو ٹھیک ہے کہ آپ فَأَنْتِ طَلَاقٌ ثَلَاثًا اس کو مفعول مطلق قرار دیں، کس کے لیے؟ طلاقن کے لیے، یعنی فَأَنْتِ طَلَاقٌ طَلَاقًا ثَلَاثًا، اس صورت میں 3 طلاقیں ہو گئی، یہ تو درست۔ لیکن 1 طلاق کیسے ہوگی؟ فرماتے 1 طلاق اس طریقے سے ہے، آپ عبارت کو یوں پڑھیں فَأَنْتِ طَلَاقٌ، خوب میں نے تمہیں 1 طلاق دی، وَالطَّلَاقُ عَظِیمَةٌ، اور اس الف لام کو بھی ہم الف لام عہد نہیں قرار دے رہے بلکہ اس کو الف لام استغراق قرار دے رہے، ٹھیک ہے؟ الف لام استغراق قرار دے رہے ہیں یعنی کیا؟ لیکن استغراق کے خصائص افراد، یعنی تمام طلاقوں کی جو خاصیت ہے کس طلاق میں آتی ہے؟ وَالطَّلَاقُ عَظِیمَةٌ، تمام طلاقوں کی خاصیت اور مکمل طلاق وہ ہوتی ہے جو عظیمہ اور محکم ہو۔ ثلاثن، اس ثلاثن کو منصوب قرار دیں اور اس کو منصوب کریں اور حال قرار دیں عظیمتن کے اندر موجود ضمیر کے لیے، درست ہے؟ وَالطَّلَاقُ عَظِیمَةٌ، آگا طلاق محکم اور مضبوط ہے، کون سے والی طلاق؟ ثلاثن درالی کے وہ 3 طلاقیں ہوں۔ دیکھا اگر اس الف لام کو ہم نے الف لام استغراق کے افراد قرار دیا اور ثلاثن کو حال قرار دیا عظیمتن کے اندر موجود ضمیر کے لیے، کیونکہ عظیمتن آپ کو پتا ہے کہ مشتق ہے، اور مشتق جب خبر واقع ہوتی ہے تو اس کے اندر ضمیر ہوتی ہے جو مبتدا کی طرف جاتی ہے، تو عظیمتن کے اندر جو ضمیر ہے وہ ذوالحال اور ثلاثن اس کے لیے حال واقع ہو رہا ہے، درست ہے؟ اور یہ جملہ جدا گانا جملہ، ایک خبر ہے جو دے رہا ہے وہ، اور الف لام بھی یہاں پر الف لام عہد نہیں ہے، اس مذکورہ طلاق کی طرف اشارہ نہیں ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اس نے جو طلاق دی ہے وہ 1 طلاق دی ہے اور اس کے بعد خبر دے رہا ہے کہ طلاق محکم ہے درالی کے وہ طلاق کے جو 3 طلاقی ہو، یہ خبر دے رہا ہے۔ خوب پس آغا ابن ہشام کہہ رہے ہیں کہ آغا کسائی نے جو فقط 2 احتمال دیے وہ کافی نہیں ہے، اس عبارت کے اندر 2 احتمال اور بھی ہو سکتے ہیں، اور یہاں پر آپ نے دیکھا معجزہ سارا کس کا ہے؟ معجزہ سارا کا سارا ہے اس الف لام کا۔ اگر الف لام کو عہد قرار دے رہے ہو چاہے ثلاثن پڑھو چاہے ثلاثن پڑھو، دونوں صورتوں میں دونوں احتمال ہیں، اور اگر آپ الطلاق میں اس الف لام کو الف لام استغراق قرار دو تو چاہے ثلاثن پڑھو چاہے ثلاثن پڑھو، وہاں پر بھی 1 طلاق کا بھی احتمال ہے، 3 طلاقوں کا بھی احتمال ہے۔ یہ دیکھیں عبارت واقعا دقیق ہے، دقت کریں۔ وَالصَّوَابُ، آغا ابن ہشام کہتے ہیں کہ درست بات اس طریقے سے ہے ان کل من الرفع والنصب محتمل لوقوع الثلاث ولوقوع الواحدہ، آغا رفع اور نصب میں سے ہر ایک محتمل ہے، احتمال دینے والی ہے کہ 3 طلاقیں واقع ہوئی ہوں، اور احتمال دینے والی ہے کہ 1 طلاق واقع ہوئی ہو۔ رفع اور نصب مشخص نہیں کرتی کہ فقط 1 طلاق ہے یا 3 طلاق ہے، رفع اور نصب دونوں صورتوں میں دونوں احتمال ہے، ممکن ہے 3 طلاق ہو ممکن ہے 1 طلاق ہو۔ کیسے؟ فرماتے آئیں ذرا، اب آئیں رفع اور نصب کا جدا جدا لحاظ کرتے۔ اما الرفع، اچھا آپ آئیں اور رفع پڑھیں، اس صورت میں آپ کہیں یعنی ایسے فَأَنْتِ طَلَاقٌ وَالطَّلَاقُ عَظِیمَةً ثَلَاثٌ، ایسے رفع پڑھیں آپ۔ اچھا رفع پڑھنے والی صورت میں اب اس میں جو وَالطَّلَاقُ، یہ بعد والا ہے نا، وَالطَّلَاقُ، اس الطلاقوں میں یہ الف لام کون سا ہے؟ فَلِأَنَّ فِي الطَّلَاقِ
اما لاستغراق خصائص الافراد و اما للعہد الذکری، یہ الف لام یا خصائص افراد کے استغراق کے لیے ہے یا الف لام عہد ذکری ہے. یہ الف لام استغراق کے افراد کے لیے نہیں ہو سکتا، یہ میں مطلب بعد میں بیان کروں گا، فعلاً ذکر نہیں کیا. یہاں پر احتمال فقط دو ہے، یا یہ الف لام استغراق کے خصائص افراد کے لیے ہے، یعنی کامل طلاق، مکمل طلاق، یہ والا ترجمہ کریں، نہ کہ تمام طلاقیں، وہ غلط ہو جائے گا. تمام طلاقیں تو 3 طلاقیں نہیں ہوتی، کیونکہ ممکن ہے کہ کبھی 1 طلاق بھی واقع ہوتی ہو. لہذا یہاں پر آپ الف لام کو الف لام استغراق کے افراد نہیں قرار دے سکتے، کیونکہ اگر استغراق کے افراد قرار دیں تو ترجمہ کیسے ہوگا؟ الطلاق عظیمتاً ثلاثون، تمام طلاق. استغراق کے افراد کا ترجمہ ایسے ہوگا نا، الف لام کی جگہ پر کل کو حقیقتاً رکھے، یعنی کل طلاق ثلاثون، ہر طلاق 3 طلاقیں ہوتی ہے. یہ غلط ہے، ہر طلاق 3 طلاقیں تھوڑی ہوتی ہے، ممکن ہے 1 طلاق ہو. لہذا آپ اس کو استغراق کے افراد والا ترجمہ نہیں کر سکتے، آپ اس کو ترجمہ کریں گے یا استغراق کے خصائص افراد والا، یعنی اس صورت میں ترجمہ درست ہے کہ جو کامل طلاق ہے، مکمل طلاق ہے، جس کے بعد اصلاً رجوع نہیں ہوتا، وہ 3 طلاق ہی ہے. ٹھیک ہے، یا آپ اس کو الف لام کو عہد قرار دیں کہ یہ جو ابھی تم نے کہا انت طلاقن، یہ والی طلاق 3 طلاق ہے. درست. کہتے ہیں فَلِأَنَّ أَلْفِ الطَّلَاقِ إِمَّا لِاسْتِغْرَاقِ خَصَائِصِ الْأَفْرَاد، یا تو یہ الف لام یہاں پر استغراق خصائص افراد کے لیے، یعنی مکمل طلاق، یعنی کامل طلاق. وَإِمَّا لِلْعَہْدِ الذِّکْری، یا یہ جو الف لام ہے عہد ذکری کے لیے، یعنی یہ والی طلاق جو ابھی تو نے ذکر کی ہے، انت طلاقن، یہ والی طلاق. خوب عہد ذکری کی صورت میں ترجمہ کیسے ہوگا؟ یعنی ایسے، اے وَهَذَا الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ عَظِیمَةً ثَلَاثٌ، یہ طلاق جو ابھی میں نے ذکر کی ہے انت طلاقن میں، یہ طلاق 3 طلاق کی ہے، عظیمتاً یعنی کامل اور مکمل. خوب پس دیکھا ہم نے رفع کے ساتھ پڑھا اور 3 طلاقوں کا احتمال ہے. آپ نے ایک احتمال دیا، اس کے اعتبار سے 1 طلاق بن رہی تھی، وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر اس الف لام کو الف لام عہد قرار دو، بے شک ثلاثن کو تم مرفوع پڑھو، اس صورت میں بھی کیا ہے؟ 3 طلاقوں کا احتمال ہے، ترجمہ ہو سکتا ہے. خوب تمام شد رفع والی صورت میں. اب یہ جو 1.5 سطر ہے وَلَا تَكُونُ لِاسْتِغْرَاقِ الْأَفْرَاد، یہ اس نقطے کو رد کر رہا ہے کہ فعلاً ترکیب کے ساتھ مربوط نہیں ہے. یہ صرف اس کو رد کر رہا ہے کہ یہاں پر یہ جو الف لام ہے، یہ الف لام استغراق کے افراد کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ آغا آپ نے ایک مطلب منطق میں پڑھا ہے. وہ کون سا مطلب منطق میں پڑھا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ عام کو خاص کے لیے ثابت کر سکتے ہیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلو انسان حیوان، لیکن عام کے لیے خاص کو ثابت نہیں کر سکتے. آپ نہیں کہہ سکتے کلو حیوان انسان، کلو حیوان انسان غلط ہے، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کلو انسان حیوان. یہ بریکٹ میں ہے کہ اس مطلب کو سمجھ لیں تاکہ اس سطر کا بھی ترجمہ کر لوں. خوب منطق میں آپ نے پڑھا ہے کہ عام کو خاص کے لیے ثابت کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کلو انسان حیوان، لیکن خاص کو عام کے لیے ثابت کرنا اور کہنا کلو حیوان انسان غلط ہے. درست ہے. کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی الف لام جو الطلاق میں ہے، آپ اس الف لام کو استغراق کے افراد قرار نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں یہ ہوگا کہ عام کے لیے آپ خاص کو ثابت کر رہے ہیں، یعنی الطلاقوں میں اگر الف لام استغراق کے افراد والا ہو، یعنی ترجمہ ہوگا کل طلاق ثلاثون، حالانکہ غلط ہے. 3 طلاقیں مطلق طلاق سے خاص ہے، کیونکہ ہر طلاق تو 3 طلاق نہیں ہوتی نا، ممکن ہے کہ 1 طلاق دی جائے. لہذا یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ الف لام کو استغراق کے افراد قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ لازم آئے گا، یہ تو اسی طریقے سے بن جائے گا کل حیوان انسان، کل طلاق ثلاث، ہر طلاق 3 طلاق کی ہے. نہ ہوگا، کس نے کہا کہ ہر طلاق 3 طلاق کی ہے؟ ممکن ہے کہ 1 طلاق جو ہے وہ کیا کوئی 1 طلاق 1 طلاق کی ہو. اس کو بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وَلَا تَكُونُ لِاسْتِغْرَاقِ الْأَفْرَادِ. آغا جان، یہ الف لام الطلاق میں استغراق کے افراد کے لیے نہیں آ سکتا،
کیونکہ استغراق کے افراد کے لیے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کل کو اس کی جگہ پر حقیقتاً رکھ سکتے. کیوں نہیں ہو سکتا استغراق کے افراد کے لیے؟ لِأَنْ لَا يَلْزَمَ الْإِخْبَارُ عَنِ الْعَامِ بِالْخَاصِ، تعین کے لازم نہ ہے کہ آپ عام کے لیے خاص کو ثابت کریں. یہ غلط ہے. کما یقال الحیوان انسان وذالک باطل، یہ غلط ہے. آپ نہیں کہہ سکتے الحیوان انسان یعنی کل حیوان انسان، غلط ہے. اذ لیس کل حیوان انسانا خوب ولا کل طلاق عظیمہ ولا ثلاثہ، ہر طلاق تو عظیمہ نہیں ہوتی یعنی مکمل اور کامل جس کے بعد رجوع نہ ہو سکتا ہو. ہر طلاق تو 3 طلاق کی نہیں ہوتی، ممکن ہے کوئی بندہ 1 طلاق دے. خوب یہاں پر ایک میں نقطہ آپ کو ذکر کروں تاکہ آپ کے ذہن سے الجھن ختم ہو جائے. یہ جو آپ نے دیکھا ہے نا عام طور پر ہمارے معاشرے میں برادران اہل سنت اور ہمارے ہاں عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاں ہر طلاق کے بعد محلل کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی جیسے ہی شوہر نے بیوی کو طلاق دی تو اب ڈائریکٹ وہ شوہر اس بیوی کی طرف رجوع نہیں کر سکتا. عام طور پر لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاں ہر طلاق کے بعد محلل کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ ہمارے ہاں طلاق رجعی میں محلل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر 3 طلاقیں ہو جائیں تو پھر بعد میں محلل کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسے نہیں ہے. اصل مسئلے میں کوئی فرق نہیں ہے. شیعہ اور سنیوں کے درمیان اصل مسئلہ محلل کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ شیعہ بھی کہتے ہیں کہ اگر 3 طلاقیں ہو چکی ہیں تو اس کے بعد محلل کی ضرورت ہوتی ہے. اہل سنت والے بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر 3 طلاقیں ہو گئی تو محلل کی ضرورت ہے. منتہا تفاوت اور فرق جو ہمارے درمیان اور اہل سنت کے یہاں ہے وہ یہ ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ میں 3 طلاقیں واقع ہو سکتی ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ میں 3 طلاقیں واقع نہیں ہو سکتی. بعبارت اخرى اصل جو جھگڑا ہے وہ اس بات میں ہے کہ مجلس واحد میں 3 طلاقیں ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، ایک ہی مرتبہ میں 3 طلاقیں ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ اگر وہ کہے طلقتو کے ثلاثن تو 3 طلاقیں واقع نہیں ہوگی. اہل سنت والے کہتے ہیں کہ اگر وہ کہے طلقتو کے ثلاثن تو ایک ہی مرتبہ میں 3 طلاقیں ہو گئی. جیسے کہتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں اگر ایک بندہ غصے ہوتا ہے اور اپنی بیوی کو کہتا ہے میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، 3 مرتبہ جیسے ہی کہا تو 3 طلاقیں ہو گئی. مکتب تشیع کے اعتبار سے ایک ہی مرتبہ میں 3 طلاقیں واقع نہیں ہوتی. اصل جھگڑا یہ ہے، اصل اختلاف یہ ہے. درست ہے. تو اب یہ اگر مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو اب آ جائیں. اہل سنت کے مبنا کے مطابق بحث کر رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بابا اہل سنت کے ہاں بھی 1 طلاق تو ہوتی ہے. کس نے کہا کہ ان کے ہاں ہمیشہ 3 طلاقیں ہوتی ہیں؟ اگر وہ فقط 1 طلاق بیوی کو دے گا تو 1 طلاق ہوگی، اگر وہ اسے فقط کہے انت طلاق تو 1 طلاق ہوگی. 3 مرتبہ اگر کہ انت طلاقن انت طلاقن انت طلاقن تو 3 طلاقیں ہوں گی، یا ایک ہی مرتبہ میں 3 مرتبہ کہہ دے یعنی انت طلاقن ثلاثن تو 3 طلاقیں ہو جائیں گی. خلاصہ کلام طلاق عام ہے، طلاق فقط 3 طلاق کی تھوڑی ہوتی ہے. خب یہ بریکٹ تھا، اس بریکٹ کو بند کیا یہاں پر کہ بس یہاں پر استغراق کے افراد کے لیے نہیں ہو سکتا. اصل مسئلے کی طرف آ جائیں. پس فعل الاحدیت یقع الثلاث، پس اگر آپ اس کو الف لام عہد قرار دیں اور بے شک آپ ثلاثن کو مرفوع پڑھیں 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. وعلی الجنسیہ، اور اگر آپ اس الطلاق میں الف لام کو الف لام جنس قرار دیں اور ثلاثن کو مرفوع قرار دیں پھر بھی 1 طلاق واقع ہوگی. وعلی الجنسیت یقع واحدتان، اور اگر آپ الطلاق الف لام کو الف لام جنس قرار دیں تو 1 طلاق ہوگی. اور دقت کیجیے گا، مطلب بہت دقیق ہے، عبارت بہت دقیق ہے. خوب یہ تو ہو گیا آغا ابن ہشام کہہ رہے ہیں کہ رف والی صورت میں. آغا رف والی صورت میں جو آغا کسائی کہتا ہے کہ حتماً 1 طلاق ہوگی، نہ مطلب کو تفصیل دینی چاہیے. اگر رف پڑھ رہے ہیں الطلاق میں آپ الف لام کون سا قرار دے رہے ہیں؟ اگر الف لام جنس مان رہے ہو تو پھر آگے کسائی کی بات درست ہے، 1 طلاق ہوگی. لیکن اگر رف والی صورت میں بھی الطلاق میں آپ یہ الف لام عہد قرار دے رہے ہیں تو 3 طلاقیں واقع ہوں گی. خوب الحمدللہ یہ مطلب روشن ہوا. وَأَمَّا النَّسْبُ،
اگر آپ پڑھیں نہ فَأَنْتِ طَلَاقٌ وَالطَّلَاقُ عَزِیمَةٌ ثَلَاثًا، اس صورت میں آغا کسائی نے کیا کہا؟ 3 طلاقیں ہوں گی. ہم کہہ رہے ہیں یہاں پر دونوں احتمال ہیں. وَأَمَّا النَّسْبُ فَلِأَنَّهُ مُحْتَمِلٌ، نصب والی صورت میں کیونکہ احتمال ہے کہ لِأَن يَكُونَ عَلَى الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ، جیسا کہ آغا کسائی نے کہا کہ سلاسن کو مفعول مطلق قرار دو طلاقن کے لیے، یعنی یوں کہیں فَأَنْتِ طَلَاقٌ طَلَاقًا ثَلَاثًا، ایسے کہیں. خوب. وَحِينَئِذٍ يَقْتَضِي وُقُوعَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ، تو مفعول مطلق کا تقاضا یہ ہوگا کہ 3 طلاقیں ہو جائیں، جیسا کہ آگا کسائی نے بھی کہا. اِذِ الْمَعْنَى، کیونکہ اس صورت میں معنی کیا بنے گا؟ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، یعنی فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا ثَلَاثًا، تمہیں میں نے 3 طلاقیں دی. ثُمَّ اعْتَرَضَ بَيْنَهُمَا بِقَوْلِهِ وَالطَّلَاقُ عَزِیمًا. خوب. سلاسن مفعول مطلق کے طلاقن کے لیے، اور درمیان میں یہ جو الطلاق عظیمہ یہ جملہ معترضہ ہے، درمیان میں ایک جملہ معترضہ لے کر آیا. درست ہوا 3 طلاقیں. لیکن وَلِأَن يَكُونَ حَالًا، یہ عطف ہو رہا کس پر؟ لِأَنَّهُ مُحْتَمِلٌ یا مُحْتَمَلٌ، دونوں درست ہے. فَلِأَنَّهُ مُحْتَمَلٌ لِأَن يَكُونَ عَلَى الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ، ایک صورت. فَلِأَنَّهُ مُحْتَمَلٌ لِأَن يَكُونَ حَالًا، وَلِأَن يَكُونَ حَالًا عطف ہو رہا ہے اس پر لِأَن يَكُونَ عَلَى الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ، اس پر عطف ہو رہا ہے. اور کیونکہ یہ بھی محتمل ہے کہ یہ کیا ہو؟ لِأَن يَكُونَ حَالًا، یہ سلاسن حال ہو کس سے؟ من الضمیر المستتر فی عظیمہ، جو عظیمہ کے اندر ضمیر مستتر ہے اس کے لیے حال واقع ہو. درست ہے، اس کے لیے حال ہو. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ خبر ہے، خبر مشتق ہے، مشتق کے اندر ضمیر ہوتی ہے مبتدا کے لیے، خوب اس کے لیے اگر حال واقع ہو. وَحِينَئِذٍ لَا يَلْزَمُ وُقُوعُ الثَّلَاثِ، تو اس صورت میں 3 طلاقیں واقع ہونا ضروری نہیں ہے. یہاں پر 3 طلاقیں نہیں ہوں گی، کیونکہ لِأَنَّ الْمَعْنَى، اس صورت میں معنی ایسے بنے گا وَالطَّلَاقُ عَزِیمَةٌ اِذَا كَانَ ثَلَاثًا، پہلے یعنی بیوی کو 1 طلاق دی، فَأَنْتِ طَلَاقٌ، درست ہے. بعد میں پھر ایک جملہ کہہ رہا، خبر بتا رہا، کہہ رہا ہے کہ طلاق عظیمہ مکمل اور کامل اس وقت ہوگی اذا کان ثلاثان، جب وہ 3 طلاقیں ہوں. ایسے وَإِنَّمَا يَقَعُ مَا نَوَى، اچھا انما یقع ما نوا کا ترجمہ کروں. خلاصہ کلام آغا ابن ہشام نے کہا کہ چاہے سلاسن پڑھیں چاہے سلاسن پڑھیں، دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے 1 طلاق ہو سکتا ہے 3 طلاقیں ہوں. بھائی سوال آپ اتنے جو احتمال دے رہے ہیں، بالاخرے شاعر نے جو اپنی بیوی کو کہا اس کی 1 طلاق ہوئی یا 3 طلاقیں ہوئی؟ عبارت میں تو سارے احتمال ہیں. تو کہہ رہے ہیں وَإِنَّمَا يَقَعُ مَا نَوَاهُ، وہی چیز واقع ہوگی جس کی شاعر نے نیت کی ہے. اگر شاعر نے الف لام کو عہد قرار دیا ہے، سلاسن کو مرفوع پڑھ رہا ہے، منصوب پڑھ رہا ہے، 3 طلاقیں ہوں گی. اور اگر الف لام کو کیا پڑھ رہا ہے؟ الف لام جنسی قرار دے رہا ہے، درست ہے. اور اس صورت میں سلاسن کو بھی کیا قرار دے رہا ہے؟ عظیمتن کی ضمیر کے لیے حال قرار دے رہا ہے، تو 1 طلاق ہوگی. اگر طلاقن کے لیے مفعول مطلق قرار دے رہا ہے تو 3 طلاقیں ہوں گی. یعنی جو شاعر کا قصد ہوگا اس کے قصد کے اعتبار سے طلاق ہوگی، چاہے 1 یا 3. ھذا ما یقتضی معنی اللفظ مع قطع النظر عن شیء آخر. آغا یہ جو ہم نے ذکر کیا کہ عبارت کے اندر سارے احتمالات پائے جاتے ہیں، یہ اس صورت میں ہے جب ہم دوسرے قرائن سے قطع نظر کریں، فقط الفاظ پر دیکھیں. لیکن شاعر کے کلام کے اندر کوئی قرینہ ہے کہ اس نے کیا ارادہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ بلے شاعر کے کلام کے اندر قرینہ موجود ہے کہ اس نے 3 طلاقوں کا ارادہ کیا ہے. وہ کہاں سے پتا چلا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد والے شعر سے پتا چلا. ھذا ما یقتضی معنی اللفظ، فرماتے کہ یہ جو ہم نے اتنے احتمالات دیے یہ اس لفظ کے معنی کا تقاضا ہے. مع قطع النظر عن شیء آخر، با اس کے کہ ہم دوسری چیزوں سے قطع نظر کریں. لیکن وَأَمَّا الَّذِي أَرَادَهُ هَذَا الشَّاعِرُ الْمُعَيَّن یا معین
لیکن وہ چیز کہ جس چیز کا ارادہ کیا ہے اس معین شاعر نے وہ کیا ہے؟ فہو الثلاث، اس نے 3 طلاقوں کا ارادہ کیا ہے۔ بھائی کیسے؟ لقولہ بعدو، اس شعر کے بعد میں جو اس نے کہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے۔ اس میں کیا کہا ہے اس نے ایسے کہا ہے فبینی بہا ان کنت غیر رفیقہ وما لامرئ بعد الثلاث مقدم، ایسے ہے۔ اچھا، فبینی، بینی امر ہے بینونا سے، فبینی یعنی دور شو، برو ازینجا یعنی نکلو یہاں سے، فبینی بہا ان کنت غیر رفیقۃ یعنی تم کیا کرو؟ نکلو یہاں سے، دور ہو جاؤ مجھ سے۔ ان کنتے یعنی فبینی بہا، اس طلاق کے ذریعے سے تم مجھ سے جدا ہو جاؤ، دور چلی جاؤ۔ ان کنتے در حقیقت یہ منصوب نزل خافض ہے، اصل میں لے ان کنتے غیر رفیقہ، اگر تو رفیقہ نہیں ہے، اگر تو ملائمت کرنے والی نہیں ہے، بد اخلاق ہے، تو فبینی بہا، اس طلاق کے بدلے میں تو مجھ سے دور ہو جا۔ لأن کنت غیر رفیقہ، لام یہاں پر محذوف ہے، اگر تم کیا ہو؟ فبینی بہا، تم مجھ سے اس طلاق کی وجہ سے دور ہو جاؤ۔ لأن کیونکہ، ان کنت غیر رفیقہ، کیونکہ تو رفیقہ نہیں ہے، ملائمت نہیں ہے۔ وما لامرئ بعد الثلاث مقدم، مقدم مصدر میمی ہے کہ یعنی روی آوردن، اس کی طرف پھر دوبارہ رخ کرنا۔ وما لامرئ بعد الثلاث، کیونکہ 3 طلاقوں کے بعد ایک شخص کے لیے نہیں ہوتا مقدم کہ اس کی طرف دوبارہ جائے، کہ یہ خود قرینہ موجود ہے۔ آغا جان بسرت درد آوردیم، دیکھیں یہ الف لام، اگر الف لام عہد ہو یا الف لام جنس ہو تو اس کے تبدیل ہونے سے کتنا مطلب تبدیل ہو جاتا ہے۔ البتہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ یہ فقہ اہل سنت کے مطابق ہے، اسی لیے حاشیے میں دیکھیں شیخ طوسی کی جو انہوں نے کتاب الخلاف سے عبارت نقل کیا، اس میں یہی کہا ہے کہ قال الشیخ الطوسی اذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد وقعت واحدة عند اکثر اصحابنا۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایک ہی لفظ سے 3 طلاقیں دے تو وہ ایک طلاق واقع ہوگی عند اکثر اصحابنا، ہمارے اکثر اصحاب کے نزدیک۔ وفیہم من قال لا یقع شیئا، اور ہمارے فقہاء میں کچھ افراد تو ایسے جو کہتے ہیں اصلاً طلاق واقع ہی نہیں ہوگی، اگر کہے طلق تو کہ ثلاثاً یا انت طلاق ثلاثاً، اصلاً طلاق ہی نہیں ہوگی کیونکہ یہ صیغہ طلاق کا لفظ ہی غلط ہے۔ خوب، ایک اور مثال دوں میں آپ کو، یہ تو فقہ اہل سنت سے مثال تھی، ایک مثال سن لیں شیعہ فقہ کے مطابق۔ کتاب الطہارت میں باب حکم الجنابہ، تہذیب الاحکام میں کتاب الطہارت باب نمبر 6 حدیث نمبر 81، وہاں پر تہذیب الاحکام میں شیخ طوسی نے ایک روایت نقل کی ہے، اس روایت میں بھی اسی الف لام کی وجہ سے کہ آیا الف لام عہد ہے یا الف لام جنس ہے، اس کی وجہ سے اصلاً مسئلہ تبدیل ہو جاتا ہے، فتویٰ تبدیل ہو جاتا ہے۔ میں روایت پڑھتا ہوں، دیکھو چھوٹی سی روایت ہے، کہتے ہیں کہ یہ روایت بھی صحیح سند ہے امام باقر علیہ السلام سے۔ آپ فرماتے ہیں الغسل یجزی عن الوضوء، دقت کیجئے گا، الغسل یجزی عن الوضوء، الوضوء پر الف لام ہے، کہتے ہیں کہ غسل اگر کر دیں تو وہ وضو سے مجزی ہو جاتا ہے، دوبارہ آپ کو پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر بحث ہے فقہاء کے درمیان کہ یہ الوضو میں الف لام کون سا ہے۔ اگر یہ الف لام عہد ہو یعنی عہد ذہنی، درست ہے، بے بخشید، الغسل یجزی عن الوضو، الغسلو میں یہ جو غسل میں الف لام ہے، یہ الغسلو کا جو الف لام ہے، الغسلو یجزی عن الوضو ہے، غسل وضو سے مجزی ہو جاتا ہے۔ اس غسل پر جو الف لام ہے، یہ الف لام کون سا ہے؟ آیا الف لام عہد ہے یا الف لام جنس ہے؟
اگر الف لام عہد ہو تو مقصود ہوگا وہی غسل معہود. وہ کون سا ہے غسل معہود؟ غسل جنابت. خوب عہد ذہنی ہے یہاں پر، الغسل یجزی عن الوضو، یعنی یہ والا غسل جو معہود ہے آپ کے اور ہمارے ذہن میں، یعنی غسل جنابت. یہ غسل جنابت وضو سے مجزی ہوتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں یہاں پر الف لام عہد ہے اور یہ اشارہ ہے غسل جنابت کی طرف، تو وہ فقہ فتویٰ کیا دیتے ہیں؟ وہ فقہ فتویٰ دیتے ہیں کہ بنابراین غسل جنابت کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی اس کے علاوہ جو دوسرے مستحب غسل کر رہے ہیں ان کے لیے آپ کو وضو کی ضرورت پڑے گی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہ، یہاں پر الف لام جنس ہے، چاہے غسل جنابت ہو، چاہے غسل مستحب ہو، چاہے کوئی بھی غسل ہو، یجزی عن الوضو. اگر آپ اس کو الف لام استغراق قرار دیں اور الف لام جنس قرار دیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ حتیٰ مستحب غسل کے بعد بھی آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے. خوب یہ ساری بحث کس پر ہے؟ اس الف لام پر ہے، الغسل یجزی عن الوضو. اچھا، اگر آپ ہم سے پوچھنا چاہیں کہ یہاں پر کون سا الف لام ہے، الف لام عہد ہے یا الف لام استغراق ہے، تو ہم کہتے ہیں بعد والا جو جملہ اس حدیث کا ہے وَأَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ، اور وہ کون سا وضو ہے جو غسل سے زیادہ پاک تر ہو. اب یہ بیان کر رہا ہے کہ ظاہراً الف لام استغراق ہے، اس سے ظاہراً عموم سمجھ میں آ رہا ہے. أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ عَلَى يَالٍ. یہ دیکھیں، اگر خدا نخواستہ کل آپ مجتہد بن جاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس الف لام کے بعض کو خوب سمجھیں تاکہ کل فتویٰ دینے میں آپ کو آسانی ہو. اچھا، یہ ایک مثال ہماری فقہ کی، اور دوسری مثال میں آپ کو بحث نہیں کرتا، فقط اشارتاً عرض کرتا ہوں. یہ جو اصول میں آپ پڑھتے ہیں انشاءاللہ رسائل میں بھی پڑھیں گے، اصول فقہ میں بھی پڑھیں گے، کفایہ میں بھی پڑھیں گے. استصحاب کے بحث میں روایت یہ ہے ہمارے پاس، لا ينقض الیقین بالشک ولکن ينقضه بیقین آخر، کہ لا ينقض الیقین یا لا ينقض الیقین. یہ جو الیقین میں الف لام ہے یہ کون سا ہے؟ اس الف لام پر اتنی بحث ہے، اصول فقہ، رسائل، کفایہ، درس خارج، آخر تک استصحاب کے بارے میں لمبی چوڑی جو بحث ہوتی ہے وہ ساری ڈیپینڈڈ ہے اسی الف لام پر، کہ اس الف لام سے آیا الف لام عہد مراد ہے یا الف لام جنس ہے. اصلاً فتویٰ تبدیل ہو جاتا ہے، اصلاً نظریہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ بہرحال انشاءاللہ آپ وہاں پر پڑھیں گے. خوب، آخر میں اگر 2 منٹ آپ کے پاس تحمل ہو تو آخری ایک نقطہ ذکر کر کے اس بحث کے پروندے کو سمیٹ دوں. وہ یہ ہے، یہ اتنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ الف لام مضاف الیہ کا نائب بنتا ہے، یعنی مضاف الیہ کو حذف کرتے ہیں اور اس کی جگہ پر الف لام رکھتے ہیں. البتہ وہ مضاف الیہ در حقیقت ضمیر ہوتا ہے، ضمیر مضاف الیہ ہے، اس کو حذف کر کے الف لام اس کا نائب بنا دیتے ہیں. دیکھیں، مسئلۃ اجاز الکوفیون وبعض البصریین وکثیر من المتاخرین. تمام کوفیوں نے، بعض بصریوں نے اور بہت سارے متاخرین نے اجازت دی ہے. کس چیز کی اجازت دی ہے؟ نیابت عن الضمیر المضاف الیہ. وہ ضمیر جو مضاف الیہ تھی اس کی جگہ پر الف لام ہو، اس کا نائب بنے، اس ضمیر کو آپ حذف کر دیں. وَخَرَّجُوا عَلَى ذَلِكَ، یعنی ای حملوا عَلَى ذَلِكَ، اور اسی نظریے پر اس آیہ کریمہ کو حمل کیا ہے. تخریج کرنا یعنی حمل کرنا. وہ آیہ کریمہ یہ سورہ نازعات کی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کہ وہ بندہ کہ جو مقام پروردگار عالم سے ڈرتا ہے اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو ہوا و ہوس سے روکتا ہے. اما من خاف مقام ربہ مبتدا،
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، یہ جملہ اس کی خبر، تو بے تحقیق جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اچھا، جب مبتدا کے لیے جملہ خبر واقع ہوتا ہے تو اس جملے کے اندر ضمیر ہونی چاہیے نا، یعنی ہونا چاہیے اما من خاف مقام ربہ، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ مَأْوَاهُ، ایسے ہونا چاہیے تھا، تو اس بندے کا جنت ٹھکانہ ہے، لیکن یہاں پر مأوا ہو، وہ جو ہو والی ضمیر تھی اس کو حذف کر کے مأوا پر الف لام لے کر آئے، یہ الف لام اس معذوف ضمیر کے بدلے میں ہے۔ اگر آپ کہیں ہیا کی ضمیر اس من کی طرف نہیں جا سکتی تو ہم کہیں گے کہ نہ بابا، وہ تو معلوم ہے کہ ضمیر فصل ہے، جنت کی طرف جا رہی ہے۔ وَخَرَّجُوا عَلَى ذَلِكَ، اور حمل کیا ہے ان لوگوں نے اس آیہ کریمہ کو اس نقطے پر، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، المأوا میں جو الف لام ہے مأوا ہو جو ضمیر مضاف الیہ تھی اس کے بدلے میں ہے۔ یا دوسری مثال، مررت برجل حسن الوجہ، کہ یہ آپ نے صفت مشبہ کے بارے میں پڑھا ہے، حسن الوجہ، حسن الوجہ، حسن الوجہ، یہ ساری چیزیں آپ نے 18 صورتیں پڑھی ہیں، ان میں سے یہ والی صورت جو ہے مررت برجل حسن الوجہ، اب حسن کے اندر ضمیر ہونی چاہیے نا جو رجل کی طرف جائے، کیونکہ اس کی صفت واقع ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر ضمیر نہیں ہے کیونکہ الوجہ حسن کا فاعل ہے۔ خوب، جب الوجہ حسن کا فاعل ہے تو اب حسن کے اندر ضمیر نہیں ہے، تو یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ یہ جو الوجہ میں الف لام ہے یہ اس ضمیر مضاف الیہ معذوف کے بدلے میں ہے، یعنی اصل میں تھا مررت برجل حسن وجہہ، اس ہی کی جگہ پر الوجہ کو لے کر آئے، اس ضمیر کو ہٹا دیا ہے، درست ہے۔ یا مثلا بدل الاستعمال کی مثال، ضرب زید الزہر، ضرب زید الزہر، زید مارا گیا، بھائی اتنا لمبا چوڑا بندہ کہاں اس کو مارا؟ الزہر، اس کی پیٹھ پہ، درست ہے۔ خوب، جب بھی بدل البعض من الکل ہو تو وہاں پر بدل بعض میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس مبدل منہ کی طرف جاتی ہے، مثلا زید، مثلا ضرب زید یدہ وجہہ، مثلا ایسے ہوتا ہے، وہ بدل البعض میں حتماً ضمیر ہوتی ہے جو مبدل منہ کی طرف جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر الزہر اصل میں تھا زہرہ، خوب اس ضمیر کو حذف کر دیا، اس کی جگہ پر الف لام کو لے کر آئے، وَضُرِبَ زَيْدٌ الزَّهْرُ، ایسے، وَالْبَطْنُ، ایسے، درست ہے۔ البتہ اذا رفع، یعنی آپ جب پڑھیں ضرب زید الزہر، ضرب زید الزہر پڑھیں گے تو پھر ہماری شاید مثال نہیں ہے، اگر نصب دیں گے تو الزہر اس صورت میں منصوب نازل خافض ہو جائے گا، پھر اصل میں عبارت ایسے ہے ضرب زید الزہر، یعنی علی الزہر، ایسے تھا کہ اللہ کو حذف کر دیا اور منصوب نازل خافض بنا دیا۔ نصب والی صورت میں ہماری شاید مثال نہیں ہے۔ رفع والی صورت میں جب آپ اس کو بدل الباز قرار دیتے ہیں تو اس صورت میں حقیقت میں تھا ظاہرہ بطنہ، درست ہے، تمام شد۔ مطلب فرماتے ہیں کہ یہ الف لام نائب بنتا ہے، کوفی کہتے ہیں کہ ضمیر کا نائب بنتا ہے، لیکن ضمیر جو مضاف الیہ والی تھی اس کا نائب بنتا ہے۔ خوب، جو افراد کہتے ہیں کہ نہ الف لام نائب نہیں بنتا تو وہ لوگ اس قسم کے مثالوں میں کیا کرتے ہیں؟ ان لوگوں کو بھی تو چاہیے نا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہاں پر ضمیر ہو یا اس بدل والی صورت میں ضمیر ہونی چاہیے۔ وہ کیسے مسئلے کو حل کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بابا مقدر کی ماں تو نہیں مری، وہ لوگ تقدیر مان لیتے ہیں۔ وَالْمَانِعُونَ، جو منع کرتے ہیں کہ الف لام نائب نہیں ہوتا مضاف الیہ ضمیر معذوف کا، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقدرون، وہ اس طریقے سے تقدیر بناتے ہیں، ہی المأوى لہو، لہو یہاں پر تھی حذف ہو گئی۔ یا مثلا ضرب زید الوجہ منہ، ایسے 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 تھا اصل میں۔ یا نہ مررت بالرجل حسن الوجہ میں تھا الوجہ منہ، منہ وہاں پر بھی معذوف ہے۔ یا اس زار اور بطن میں بھی منہ معذوف ہے، یعنی ضرب زید الزہر والبطن منہ۔ خوب،
والمانعون یقدرون ہی المأوى لہ والوجہ منہ والظہر والبطن منہ فی الامثلہ، ان مثالوں میں. وقید ابن مالک الجواز بغیر الصلہ. اگر ابن مالک کہتے ہیں کہ بھلے الف لام ضمیر کا نائب بن سکتا ہے، لیکن اس صورت میں کہ وہ ضمیر صلے کی نہ ہو، صلے کے اندر جو عائد ہوتی ہے اس کے علاوہ کی ضمیر ہو. اگر صلے کے اندر عائد والی ضمیر ہے تو اس کا الف لام نائب نہیں بن سکتا. وَأَجَازَ الزَّمَخْشَرِيُّ نِيَابَتَهَا عَنِ الظَّاهِرِ. آغا زمخشری کہتے ہیں کہ بابا کیوں فقط الف لام ضمیر کا نائب بنتا ہے، اس میں ظاہر کا بھی نائب بنتا ہے. وَأَبُو شَامَّةَ عَنْ ضَمِيرِ الْحَاضِرِ. وہ کہتا ہے کہ بابا صرف ضمیر غائب کا کیوں، ضمیر حاضر کا بھی نائب بنتا ہے. لیکن وَالْمَعْرُوفُ مِنْ كَلَامِهِمْ انما هو التمثیل بضمیر الغائب. لیکن جو نحات کے کلام میں معروف ہے اور جو ان کے کلام سے پتہ چل رہا ہے کہ معمولاً جہاں پر الف لام کو نائب ضمیر قرار دیتے ہیں وہ ضمیر غائب والے مورد کی مثال ہے، اور کوئی مثال ہی نہیں، وہی مثال ذکر کرتے ہیں. کہ الحمدللہ اس طریقے سے الف لام کی بحث تمام ہوئی. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین.